میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ ناظرین، آج آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروائیں گے جس نے پچھلے 50 سال میں مختلف ادوار میں، چاہے وہ ایوب خان کا ہو، ذوالفقار علی بھٹو کا ہو، جنرل ضیاء الحق کا ہو، محترمہ بے نظیر بھٹو کا دور ہو، نواز شریف صاحب کا ہو یا جنرل مشرف کا اور ابھی کی حکومت، ان سب کو ایک صحافی کی نظر سے دیکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایسی شخصیت ہیں جن کو اسی سال رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے 100 انفارمیشن ہیروز کی لسٹ گلوبلی شائع کی اور پاکستان سے ان کا نام اس میں شامل کیا۔ میں آپ کی ملاقات کروا رہا ہوں محمد ضیاء الدین صاحب سے، پاکستان کے سینئر موسٹ صحافیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس جو انہوں نے ٹرین کیے نیوز رومز کے اندر، وہ آج مختلف آرگنائزیشن میں اہم صحافتی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں۔ ضیاء الدین صاحب، بہت بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ آپ نے مختلف ادوار دیکھے، کچھ بات ہم آپ سے کریں گے سیاست کی، کچھ صحافت کی۔ پہلے صحافت کی بات کر لیتے ہیں۔ 50 سال آپ نے اس پیشے کو دیے۔ ابھی ماشاءاللہ کہا جاتا ہے صحافی کبھی ریٹائر نہیں ہوتا، کالم آپ لکھیں گے۔ مینجمنٹ سے آپ نے بہرحال ابھی حال ہی میں ریزائن کیے۔ 50 سال میں آج صحافت کہاں پہ کھڑی ہے؟ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے؟ ارشد، یہ کہنا بڑا مشکل ہے اس وقت کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ وہ اس لیے کہ جو پرنٹ جرنلزم کے جو تجربے رہے ہیں، اس سے اگر ہم ان تجربوں کو کی روشنی میں براڈ کاسٹ میڈیا کو انہیں دیکھنا چاہیں یا براڈ کاسٹ کے لیے انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ہم غلطی کریں گے، کیونکہ پرنٹ میڈیا کی جو ویلیوز جو تھے، ایک تو سب سے پہلی بات تو ہے کہ پرنٹ میڈیا ان کے لیے نا جو پڑھے لکھے لوگوں کے لیے، تو لیکن براڈ کاسٹ میڈیا جو ہے وہ ڈائریکٹلی ان سے بھی بات کرتا ہے جو شاید تعلیم یافتہ نہ ہو، تو ان کے لیے لینگویج کا استعمال، ان کے لیے پروگرام کا استعمال، ان کے لیے پریزنٹیشن جو کرنا ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ تو ایک پرنٹ میڈیا کے جرنلسٹ سے اگر آپ پوچھیں گے کہ آپ اس جو براڈ کاسٹ میڈیا کی جو اس وقت کی جو فارم ہے یا سچویشن ہے یا اسٹیٹ آف افیئر ہے، وہ آپ کو آپ کیا سمجھتے ہیں صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو میں تو کہوں گا کہ غلط ہے۔ لیکن اگر میں تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈسٹینس کروں اور پھر یہ میں سوچوں کہ بھئی یہ ان کی رپورٹنگ جو ہوتی ہے براڈ کاسٹ میڈیا کی ان ریئل ٹائم ہوتی ہے، اس میں گیٹ کیپرز نہیں ہوتے۔ یعنی پرنٹ میڈیا میں تو گیٹ کیپرز ہوتے ہیں، یعنی ایک سب ایڈیٹر ہوتا ہے، پھر اس کا سینئر ہوتا ہے، پھر فائنلی نیوز ایڈیٹر ہوتا ہے، پھر فائنلی ایڈیٹر سے بھی کنسلٹ کیا جاتا ہے، اور پھر اگر کوئی غلطی ہوگی تو دوسرے دن کریکشنز کے لیے بھی موقع ہوتا ہے۔ براڈ کاسٹ میڈیا میں یہ بڑا مشکل ہے، تو اس کے لیے ایک نئے ویلیوز، نئے جس کہتے ہیں کہ نئے کوڈ آف کنڈکٹ ڈیولپ کرنے پڑیں گے، اور وہ نئے کوڈ آف کنڈکٹ ہر کنٹری کے لیے ڈفرینٹ ہوں گے، کیونکہ کلچرلی یعنی وی آر ناٹ کلچرلی ہم انگلینڈ نہیں ہیں، کلچرلی ہم یو ایس نہیں ہیں، کلچرلی ہم پاکستان ہیں۔ اس کلچر کے لیے کون کون سی چیزیں ایکسیپٹیبل ہیں، وہ اگر ہم میڈیا اونرز کو دے دیے یہ اجازت کہ بھئی آپ اس کو کریں جو کچھ بھی آپ سمجھتے ہیں پاکستان کے لیے، پاکستان میں کلچرلی ایکسیپٹیبل کون سی چیز ہے، تو یہ بھی غلط بات ہوگی۔ تو کلچرلی ایکسیپٹیبل جو چیز ہے اس کے لیے اٹ ول ٹیک سم لانگسٹ پیریڈ کہ ہم مثال کے طور پہ ایک کرسچن لڑکی تھی جس پہ بلاسفیمی کا کیس ہوا تھا، تو اس کے بعد ثابت ہوا کہ نہیں اس نے نہیں کیا، تو لیکن جب وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کو ریلوکیٹ کیا جا رہا تھا تو سارے کیمرے اس کے چہرے پہ تھے، تو وہ اس وقت شاید ہمارے اونرز، ہمارے ایڈیٹرز، ان کو سمجھ یہ نہیں آ رہی تھی کہ ہم اس کی شکل دکھائیں گے تو وہ جو ملیٹنٹس ہیں جو اس قسم کی چیزوں پہ بہت زیادہ ان کا ریئیکشن ہوتا ہے تو اس کو پہچان لیں گے، اس کو مار دیں گے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اس کے لیے ایک اوور اے پیریڈ آف ٹائم یہ ہو سکتا ہے کہ اکیڈمک یونیورسٹیز میں، کالجز میں یہ پڑھایا جائے کہ بھی کون سی چیز کلچرلی ایکسیپٹیبل ہے، کون سی چیز قانوناً غلط ہے۔ یہ مثال کے طور پہ جب ہم پرنٹ میڈیا کے دوران میں سب جوڈیس ایشوز کو ہم ٹچ نہیں کرتے تھے، لیکن اب ہم نے دیکھا کہ جب ٹکٹس چلتے تھے، جب کوئی کیس چل رہا ہے ڈیورنگ دا کورس آف دا پروسیڈنگس، کوئی ریمارک کسی جج کا ہوتا تھا تو اس ریمارک کو ہم رات کے 8 بجے بیٹھ کے ٹاک شو میں ڈسکس کرتے تھے، اور کچھ اس میں سے لائنیں بھی دیتے تھے ججز کو کہ بھئی اب آپ یوں کر لیں۔ تو یہ نئی سچویشن ہے، یہ تو آیا اس کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ ایک جج، سپریم کورٹ کے جج نے مجھ سے کہا
کہ یہ کیا بات ہوئی ریاض صاحب کہ صرف آپ جرنلسٹ ہمارے ریمارکس کو سنیں. وائی ناٹ دا انٹائر کنٹری؟ ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. یہ بھی ایک اپروچ ہے. تو اس کے لیے میرا جہاں تک خیال ہے کہ یہ نئے ویلیوز، نئے کوڈ آف کنڈکٹ ڈیولپ کرنے پڑیں گے، اور اسپیسیفکلی فار ایچ سوسائٹی. زیادن صاحب نے نئے کوڈ، نئے ویلیوز کی بات کی. ایک نیا کوڈ آف کنڈکٹ بھی بنایا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے. کلچر کی بھی آپ نے بات کی. اس میں ایک کلاز ایف ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں دکھائی جائے گی جو کہ بیسک کلچرل ویلیوز کے خلاف ہو، موریلٹی کے خلاف ہو اور گڈ مینرز کے خلاف ہو. تو اب یہ کلچرل ویلیوز کا تعین کون کرے گا، موریلٹی کا تعین کون کرے گا؟ یہ اس پہ بھی بڑی بحثیں ہوتی رہی ہیں. کوئی ون سنگل پرسن کی ناٹ ڈو اٹ. ون سنگل ایک گروپ نہیں کر سکتا. تو اس کے لیے نارمل جو دنیا میں جو سچویشن جو ہوئی ہے اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے، ایک تو آپ ڈرامہ ہوا، فلم ہوا، اس میں آرٹسٹک لبرٹیز ملتی ہیں. تو اس کے لیے تو آپ اس کو علیحدہ کر دیں. نیوز کرنٹ افیئرس پہ فوکس کریں آپ. تو اس میں کیا چیز دینی چاہیے، کیا چیز نہیں دینی چاہیے، اس کے لیے آپ کو ایک اکراس دا بورڈ ایک بنانی پڑے گی. اس میں اکیڈمیشینز بھی ہوں، جینڈر ریپرزنٹیشن بھی ہو، ڈاکٹرز بھی ہوں، لائرز بھی ہوں، وہ بیٹھیں. اور جیسے ایک سینسر بورڈ ہوا کرتا تھا، سینسر بورڈ ٹائپ کی ایک چیز ہو جو ایڈوائز کرے کہ بھئی دس از. مثال کے طور پہ ٹیلی ویژن جو ہے نا، وہ ایک سچویشن ایسی چیز ہے جو فیملی بیٹھ کے دیکھتی ہے. تو اس میں کین دس سین گو when the father and mother and daughter and sons are sitting together. تو وہ ہے کلچرلی بہت سی چیزیں ہیں اس وقت ہماری. ہو سکتا ہے اس کو ہم کہیں کہ بھئی یہ منافقت ہے، لیکن کلچرل ایک لڑکا جو بیٹے کے ساتھ جو پیرنٹس کے ریلیشن شپ ہوتی ہے یا بیٹی کے ساتھ ڈفرینٹ ہوتی ہے، منافقت ہے. اتنی فریڈم نہیں ہے ہمارے، لیکن کلچرلی ایک چیز سچویشن ہے. تو اس کے لیے اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بھئی یہ سین جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی ہے. زیادن صاحب، اسی کوڈ پہ ایک اور چیز ہے. اخبار میں ایڈیٹوریل پیج ہوتا ہے، رائٹ اپس ہوتے ہیں، انالیسز ہوتا ہے. اور جب کہا جاتا ہے کہ جی انالیسز آپ کر رہے ہیں، اینی پولیٹیکل اور انالیٹیکل پروگرام whether in the form of a talk show or otherwise shall be conducted in an objective manner ensuring representation of the concerned parties and the guests shall be treated with due respect. Respect کی بات تو سمجھ آ جاتی ہے، صحیح ہے. اب انالیٹیکل اگر آپ ایک چیز کر رہے ہیں تو اس میں ڈیو ریپرزنٹیشن اگر پارٹی نہیں بیٹھی اس پہ تو پیمرا آپ کو پینلائز کر سکتا ہے، جو حکومت ابھی ریکمینڈ کر رہی ہے. اگر میں یہ جو چیز سامنے یہ سمجھ آ رہی مجھے، وہ اگر آپ رپرٹ مرڈک کی جو اپروچ رہی ہے ٹورڈز نیوز اینڈ کرنٹ افیئرس، وہ رہی ہے اسپورٹس. بلڈ اسپورٹس بنا دیا اس نے. دو آدمیوں کو بٹھا کر وہ میچ کرواتے ہیں. تو وہ ہمارے ہاں بھی اس کا امپیکٹ ہوا ہے کہ اگر دو آدمی ہوں، دو ڈفرینٹ قسم کی پوزیشنز لے کر بیٹھے ہوں، اور اینکر پرسن جو ہے نا، اس کی کوشش یہ رہی ہو کہ ان کو ریڈیکیول کرے. ایک اپروچ ہے اینکر پرسنز کا کہ وہ ریڈیکیول کرے جو بھی گیسٹ کو. اور مطلب ہے کہ ظاہر ہے کہ اس میں بھی بہت زیادہ کریٹیوٹی ہوتی ہے. یہ نہیں کہ ایک دم بلیٹنٹلی پتہ چل جائے کہ ریڈیکیول ہو رہے ہیں. آپ الفاظ ایسے استعمال کریں، الفاظ سوال کا جو ہے نا طریقہ کنسٹرکشن ایسے کریں کہ وہ جو جواب آئے گا تو اس سے لگتا ہے کہ آڈینس کو پتہ چلے گا یہ تو ریڈیکیول ہو رہا ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ ہوگی. میں نے کافی اس میں اینکر پرسنز بھی سیکھیں گے اس کو. پھر پبلک کی ایکسیپٹیبلٹی جو ہے نا کب تک رہے گی. ایک اسٹیج شاید پبلک ہے کیونکہ اس کے ہاتھ میں تو ریموٹ ہے نا جو دیکھ رہا ہے. اس کے ایک دن کہے گا یار یہ دس از رانگ، یہ کیا ہے، جسٹ ٹاک شو وچ ڈز ناٹ کم ٹو سم اینی کنکلوژن، انالیسس ایز سچ مجھے نہیں مل رہی ہے. میں اس کو کیوں سنوں، کسی اور کو سن لوں. تو یہ آئی ڈونٹ تھنک کوڈ آف ایتھکس کین برنگ اینی چینج ان اٹ. اونلی دا پبلک جو آڈینس ہے نا، جو ویور ہے، کنزیومر ہے، وہ اس کے پریشر یا اس کی جو ایکسیپٹیبلٹی نان ایکسیپٹیبلٹی پہ ڈیپینڈ کرے. اور ریموٹ جیسے آپ نے کہا ان کے پاس ہے، یہ چوائس ہے. اب کوڈ آف کنڈکٹ یہ حکومت بھی بنا رہی ہے. آپ نے ایوب دور سے لے کے اب تک تمام حکومتوں کو دیکھا ہے. میڈیا فرینڈلی کون سی رجیم رہی اور میڈیا کے اگینسٹ کس کی پالیسیز ہیں، کچھ کلاسیفائی کر سکتے ہیں آپ، آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں؟ میڈیا فرینڈلی دو رجیمز رہی ہیں، ایک جنیجو گورنمنٹ، ایک بے نظیر گورنمنٹ.
جنیجو پرائم منسٹر جنیجو کا جب ٹینیور جب شروع ہوتا ہے اس وقت تک ہم ایک ایسی قانون کے تحت ہم نے ہم کرتے رہے جس کو پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس کہا جاتا ہے. وہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ وہ پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس کا مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی گورنمنٹ آفیسر اسمال لٹل گورنمنٹ آفیسر کسی ریموٹ ایریا میں ملک کے بیٹھا ہو, اس کو آپ کی ٹائی پسند نہ آئے تو وہ آپ کو جیل میں بھیج سکتا ہے, آپ کے اخبار کو بند کر سکتا ہے, آپ کے پریس کو ٹیک اوور کر سکتا ہے, اور دے وڈ ناٹ بی اینی ریکورس ٹو لا. آپ اس کے لیے کچھ کر نہیں سکتے تھے. اس قسم کا قانون تھا جس میں ہم نے 1963-64 سے لے کر ارلی 90s تک, لیٹ 80s تک ہم اس پہ کام کرتے رہے. اس زمانے میں ہمارا ایک ہی مقصد ہوتا تھا, ہاؤ ٹو گیٹ فریڈم, یعنی ٹوٹلی سپریسڈ قسم کا. مثال کے طور پہ پارلیمنٹ کی جو پروسیڈنگس ہوتی تھی وہ بھی ہمیں پورا ٹیکسٹ چھاپنا پڑتا تھا. کیسز جو اس کے ہوتے تھے کورٹ کے, اس کے بھی ہمیں ٹیکسٹ چھاپنا پڑتا تھا. تو ہم کوئی خبر نہیں بنا سکتے تھے اس کی, اور پریس ریلیز آتی تھی گورنمنٹ کی طرف سے تو وہ چھاپ سکتے تھے. ہم کسی اپوزیشن کی پارٹی کی جو ہے نا اسٹیٹمنٹ نہیں چھاپ سکتے تھے, یعنی سارے اپوزیشن کے لیڈرز یا اپوزیشن پارٹیز کو غدار کہا جاتا تھا. تو یہ ایک ایسی اپریسو قسم کی سچویشن تھی جس کو ہم نے سب سے زیادہ جو آپریشن ہوا تھا وہ ضیاء کے زمانے میں ہوا تھا. ضیاء الحق کے زمانے میں وہ انہوں نے ایک سینسر لگا دیا تھا, اور ایک ایسا قانون انہوں نے بنایا تھا کہ آپ جو چیز چھاپ رہے ہیں وہ اگر ملک کے انٹرسٹ میں ہو اور سچ بھی ہو تو بھی آپ یو آر لیبل ٹو بی اریسٹڈ اینڈ پٹ بیہائنڈ دا بارس. ایک عجیب سا قانون تھا یہ. وہ سینسرشپ انہوں نے لگا دی تھی, اور یہ ایسی سینسرشپ تھی کہ جب ہم پیج بناتے تھے تو ہم انفارمیشن ڈپارٹمنٹ لے کر جاتے تھے. وہاں جو بیٹھا ہوا ہے اگین ایک چھوٹا سا اسمال سا انفارمیشن آفیسر, اس کی شاید اس نے کتابیں بھی نہ پڑھی ہوں بہت سی, وہ اس کو جو چیز پسند نہیں آتی تھی وہ نکال دیا کرتا تھا. آج کے دور میں کیا سچویشن ہے؟ آپ سمجھتے ہیں آج کے دور میں بھی سینسرشپ ہے, اس کی شاید فارم بدل گئی ہے؟ ہاں, فارم بدل گئی ہے. اس میں جو چیز جو ہے نا, مثال کے طور پہ ہم ہمیشہ پچھلے کافی عرصے سے جب سے نیا دور شروع ہوا وہ رائٹ ٹو انفارمیشن, وہ قانون ہم چاہ رہے ہیں. کچھ پرومسز پنجاب میں بن چکا ہے, کے پی کے بھی شاید بن چکا ہے, سندھ میں نہیں ہے, اور ادھر بلوچستان میں بھی نہیں, اور فیڈرل گورنمنٹ میں بھی ابھی تک اس پہ کوئی کام تو ہوتا رہا ہے. سینٹ میں شاید ایک کام ہو رہا ہے اس پہ, لیکن یہ ابھی قانون نہیں بنا. اس کی بہت ضرورت ہے. یعنی مثال کے طور پہ آج بھی زیادہ تر انفارمیشن جو ہے وہ حکومت کے ہاتھ میں ہے. یعنی حالانکہ پرائیویٹ سیکٹر بھی ہمارے پاس ہے اس وقت کافی یعنی وائبرنٹ ہے, لیکن زیادہ تر انفارمیشن جو گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے. اگر وہ سپریس کرنا چاہے, گورنمنٹ دینا نہ چاہے, یا کوئی مسلیڈنگ انفارمیشن دینا چاہے, تو انلیس آپ اس کو پروب کریں صحیح طریقے سے, مشکل ہوتا ہے صحیح خبر نکالنا. ذرا صاحب, آپ نے صحیح خبر کا کہا اور کس طرح سے انفارمیشن کنٹرول ہوتی ہے. اسی کوڈ آف کنڈکٹ میں جو بنایا جا رہا ہے اس کا کلاس 7 ہے کہ ڈیورنگ اینی آن گوئنگ ریسکیو اور سیکورٹی آپریشن آئیڈینٹی اینڈ نمبر آف وکٹم شیل ناٹ بی ریویلڈ انلیس دا سیم از وارنٹڈ بائی دا ریسکیو اور دا سیکورٹی ایجنسی ان چارج آف دا آپریشن. یعنی کہ میڈیا جب تک آپ کو سیکورٹی ادارے کچھ نہیں بتائیں گے اس حوالے سے وہ چیز رپورٹ نہیں کر سکتا. نہیں, آئی ٹینڈ ٹو اگری ود دس. وہ ہوتا ہی ہے کہ مثال کے طور پہ جی ایچ کو پہ جب اٹیک ہوا تھا تو لائیو دکھایا جا رہا تھا, اور جو ہینڈلرز جو ہوتے ہیں نا, جو اندر لوگ جو ملیٹنٹس جو تھے, ان کے جو ہینڈلرز باہر جو تھے, انہیں انفارمیشن مل رہی تھی کہ کیا ہو کیا رہا ہے. تو دے ور ان اے پوزیشن ٹو انفارم دیم کہ وہ اپنی سیفٹی کیسا بڑھائیں اور اپنی افیکٹیوٹی کیسے بڑھائیں. تو اس کے لیے دس از اینی ایکشن, ڈیورنگ اینی ایکشن آئی تھنک, یعنی یہ اس نارتھ وزیرستان والے ایکشن میں بھی ہم نے پچھلے جب سے یہ ایکشن شروع ہوا ہے اس سے جب تک آپ وہاں آپ لے جائے نہیں گئے, اس وقت ہماری پوزیشن یہ تھی کہ بھئی یہ جو کلیمز ہیں آپ کے, دیر از نو انڈیپینڈنٹ کولیبریشن کہ بھئی آیا واقعی اتنے لوگ مارے گئے ہیں, اتنے لوگ, اتنی فیکٹریز پکڑی گئی ہیں. تو ہماری پوزیشن یہ تھی کہ آپ پہلے اپنے جرنلسٹوں کو تو وہاں پر لے کے جائیں, انہیں بتائیں. تو لیکن مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ جیسا کہ ڈیورنگ اے وار, تو فرنٹل وار جو کسی ملک کے ساتھ ہو رہی, تو جرنلسٹ جو ہے نا وہ فرنٹ لائن کے ساتھ ساتھ ایمبیڈڈ جرنلسٹ جا سکتا ہے, جیسے کہ امریکہ نے عراق میں کیا تھا. لیکن یہ جو جنگ ہے یہ تو عجیب سی جنگ ہے.
اس کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ گولی کہاں سے آئے گی یا آئی ڈی کب ایکسپلوڈ ہو جائے گی. تو اس کے لیے دے ور ویری کاشس. میرا جہاں تک ہے جب تک انہوں نے وہاں سے ہر چیز کلیئر نہیں کر لی تھی وہ آپ کو لے نہیں گئے, لیکن لے گئے جب تک. اور جب ناؤ یو نو کہ ایگزیکٹلی پہلے تو ہمیں ایک ہی اسٹوری آتی تھی ISPR کی پریس ریلیز, تو لوگوں کا یہ خیال تھا کہ خود حکومت کا بھی میرے خیال سے یہ خیال تھا, فوج کا بھی, کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کوئی خبر ہی نہیں آتی, کوئی نوبڈی میڈیا اس کو پلے اپ نہیں کر رہا ہے. تو ہماری پوزیشن یہ تھی کہ بھئی میڈیا کیسے پلے اپ کرے گا صرف ایک پریس ریلیز پر. ناؤ دیٹ جس سو مینی اسٹوریز جب آپ لوگ گئے تھے تو یہ ہے مسئلہ. یہ تو اس کے لیے تو یو ہیو ٹو بی ویری کاشس, کیونکہ ایک جرنلسٹ کی جو لائف ہے نا دیٹ از مچ مور امپورٹنٹ دین اینی اسٹوری. صاحب مختلف ادوار کی بات ہو رہی تھی. جنرل مشرف صاحب نے لنڈن میں ایک آپ نے سوال کیا تھا, صحافی کا رائٹ ہے سوال کرنا, سوال کے بعد انہوں نے کچھ کہا تھا, کیا کہا تھا آئیے آپ کو سناتے ہیں. تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ ایسے لوگوں کو ضرور روکیں, ہدایت دیں, اور میرے جیسا آدمی ہے تو اس کو 2-3 ٹکا بھی دے تو اچھا ہے. جی ضیاء الدین صاحب, مشرف صاحب کہے تھے ایسے لوگ جو ہیں اگر میں ہوتا تو ایک آدھی ٹکا دیتا. کیا یہ مائنڈ سیٹ صرف ڈکٹیٹرز کا ہے یا باقی جو بھی ہماری پولیٹیکل لیڈرشپس ہیں وہ بھی اسی طرح کا مائنڈ سیٹ رکھتی ہیں؟ ہاں نہیں, ملٹری گورنمنٹس کا تو رہا ہے. ضیاء الحق کہتا تھا کہ میں الٹا لٹکا دوں گا لوگوں کو, اور کوڑے بھی مارے اس نے. یہ مائنڈ سیٹ ہے فوجیوں کا, جو ظاہر ہے کہ یو ہیو ٹو, فوجی کا فوجی ہوتا ہے, اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن میں نے مثال کے طور پہ بھٹو صاحب جو تھے, بھٹو صاحب کی ٹریننگ جو ہوئی تھی وہ ہوئی تھی ایک فوجی کے دوران. تو بھٹو صاحب کے ریئیکشنز بڑے سخت ہوتے تھے, جیسا حسین نقی صاحب کے ساتھ ہوا تھا کیس. حالانکہ حسین نقی اور بھٹو صاحب بڑے اچھے دوست تھے, لیکن ایک غلط قسم کا سوال بقول بھٹو صاحب کے انہوں نے پوچھ لیا تھا تو ان کو سفر کرنا پڑا نقی صاحب کو. اور پھر یس, ان کے زمانے میں بھی جرنلسٹوں پہ کافی تقریباً سفرنگ ہوئی جرنلسٹوں کی. اسی طرح سے نواز شریف صاحب کی بھی ٹریننگ جو ہوئی ہے ایک ڈکٹیٹر کے پاس, تو ان کی بھی ریئیکشن فرسٹ 2 گورنمنٹس میں ہمیشہ یہ کہ یہ میرا جرنلسٹ ہے, یہ ان کا جرنلسٹ ہے, یہ ہوتا تھا. تو ان کا جو جرنلسٹ تھا اس کو جو وہ ڈپرائیو کرتے تھے کسی بھی انفارمیشن سے. اس زمانے میں شیخ رشید صاحب ان کے انفارمیشن جب تھے اس وقت کافی لوگوں کو پریشانی اٹھانی پڑی تھی, لیکن جب مشاہد صاحب انفارمیشن منسٹر تھے تو وہ دے یوزڈ ٹو پلے دا برج. لیکن اپروچ جو ہے نا سیولینس کا ہمیشہ ڈفرینٹ ہوتا تھا فوجیوں سے. فوجی یوز ٹو بی مچ مور ہارش دین دا سیولینس. لیکن بے نظیر بھٹو اور جنیجو دے ور فنٹاسٹک. جنیجو صاحب بہت ہی اچھے تھے. اگر ان کے زمانے میں ایکچولی ہمیں اوپننگ اپ شروع ہوئی تھی. بے نظیر کا تو حال یہ تھا کہ ان کے منہ پہ میں نے ان کے جب پہلی دفعہ وہ نکالی گئی تھی تو میری جو خبریں ڈان میں چھپی تھیں سو کالڈ ان کے کرپشن کی, دے ور یوزڈ بائی مسٹر غلام صاحب خان ایز ایویڈنس اگینسٹ ہر, اور جو جوڈیشری ایکسیپٹڈ دیٹ. تو لیکن پھر بھی وہ میرے ساتھ ان کی ڈیلنگ بہت نارمل, ہمیشہ میں نے ایک اچھی ریلیشن شپ رہی ہے میری ان سے. یعنی ایک میگزین ہے ہمارا ہیرلڈ میگزین, اس میں کور اسٹوری چھپی تھی ٹیک دا منی رن, کور اسٹوری تھی زرداری صاحب کے خلاف. وہ جن دونوں جرنلسٹوں نے کلیم عمر زاہد حسین نے لکھی تھی اسٹوری, وہ جب بے نظیر کو نکالا گیا تھا تو دے ور سٹنگ ود بے نظیر. بے نظیر کی اپروچ ٹورڈز جرنلسٹوں کی بس فینٹاسٹک تھی. نے ذکر کیا میرا جرنلسٹ, ان کا جرنلسٹ, نواز شریف صاحب کے حوالے سے ابھی بھی یہ لسٹیں اسی طرح چل رہی ہیں, میرا جرنلسٹ, اور وہ مجھے لگتا ہے کہ ہے کچھ اس سلسلے میں. کچھ لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ بھئی ہمیں تو ایکسیس نہیں ہے لیکن فلانے کو بڑا زبردست ایکسیس ہے. اس میں چودھری نثار کا زیادہ رول ہے بنسبت دوسروں کے. لیکن یہ دوستیاں ڈیولپ کرتے ہیں یہ لوگ. خواجہ آصف میں بھی یہ بات ہے, چودھری نثار میں بھی بات ہے. یہ دوستوں کو اصل میں جرنلسٹ کا کوئی دوست نہیں ہوتا کوئی پالیٹیشین. جرنلسٹ جب تک اس کو ابلائش نہیں کرتے رہتے ہیں, جب تک وہ سورس نہیں بنتا ان کا. تو لیکن میں نے دیکھا ہے کلچر کچھ نواز شریف صاحب کی گروپ میں کلچر ہے کہ جیسا کہ عرفان صدیقی صاحب
ان کے بڑے قریب رہے ہیں، ان کو انہوں نے منسٹر بنا دیا. نجم سیٹھی صاحب بڑے ان کے قریب رہے ہیں، ان کو حالانکہ وہ میڈیا میں ایکٹیو بھی ہیں اور ایک کرکٹ بورڈ کے چیف بھی ہیں، تو وہ ہے نواز شریف صاحب نوازتے ہیں. ناظرین، یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں، لیکن وقفے پہ جانے سے پہلے ضیاء الدین صاحب کی کچھ خبروں کی کلپنگز آپ کو دکھاتے ہیں اور واپس آ کے کچھ اب سیاست کی بات کریں گے، آنے والے دنوں کی بات کریں گے اور جو سیاست چل رہی ہے اس حوالے سے جانیں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد ضیاء الدین صاحب، پاکستان کے سینئر موسٹ صحافی ہیں. 50 سالہ تجربہ ان کو ہو چکا ہے صحافت میں، اور آج اب ہم ان سے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ صحافت اور سیاست میں کیا ہو رہا ہے. ضیاء الدین صاحب، آپ ایڈیٹر بھی رہے ہیں، مختلف ادوار میں آپ نے دیکھا، سب سے زیادہ مشکل آپ کو ایز ایڈیٹر کس دور میں ہوئی، اور کوئی ایک آدھا انسیڈنٹ اگر بتا سکیں کس طرح پریشرائز کیا جاتا ہے ایڈیٹر کو؟ دیکھیں، ایڈیٹر ایز سچ فرینکلی اسپیکنگ میں نے زیادہ تر وقت جو گزارا ہے وہ ڈان میں گزارا ہے. ڈان میں ایز ریسیڈنٹ ایڈیٹر میں نے گزارا ہے. تو مجھے کوئی اتنا پریشر میں نے کبھی محسوس نہیں کیا. سارا پریشر اگر ہوتا بھی تھا تو شاید ایڈیٹر کے پاس ہوتا ہوگا. لیکن میں نے میری بہت ہی عجیب انٹرسٹنگ سچویشن ہے. اگر آپ کو اندازہ ہو کہ بھئی رول آف دا گیم کے رولز یہ ہیں اور اپریسو ہیں، تو ایک جرنلسٹ یا تو ان رول کو وائلیٹ کرے، تو وائلیٹ کرتے وقت ذرا سا مشکل ہوتی ہے اس کو. اگر وائلیٹ کیے بغیر آپ وہ ساری بات بھی کر دیں تو پھر آپ کچھ نہیں ہوتا ہے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ محمود ہارون جو تھے ڈان کے اونر، وہ انٹیریئر منسٹر تھے ضیاء الحق کے جیسے اپریسو رجیم کے دوران میں ڈان واز کنسیڈرڈ، حالانکہ محمود ہارون انٹیریئر منسٹر تھے، ڈان واز کنسیڈرڈ نیوز پیپر اپوزیشن کا نیوز پیپر، کیونکہ ہماری اپروچ جو تھی وہ ہائیلی اینٹی ملٹری تھی. ایڈیٹوریلی جو ہے نا، ہم وی ہیڈ ٹیکن اے پوزیشن کہ یہ غلط ہے، ملٹری ریجیمز آر رانگ. اور میں چونکہ اکنامک ایشوز پہ زیادہ تر میں نے لکھا ہے، تو آئی یوزڈ ٹو بی ویری ہارش اکنامک ایشوز پہ، ان کی پالیسیز پہ. تو ایک دفعہ آئی ایس پی آر کے چیف نے مجھ سے کہا کہ ضیاء الدین، جو تم لکھ رہے ہو بڑے ہارش کام لکھ رہے ہو، باتیں لکھ رہے ہو، لیکن فوجیوں کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، تو کیری آن. تو یہ ہے مسئلہ. اور دوسرا یہ کہ یہاں تک ابھی پچھلے دنوں ہمارے ایکسپریس ٹریبیون میں نے کام کیا، یہاں پر 2-3 انسیڈنٹس ہوئے تھے، لیکن اس کو بھی میں نے سائڈ اسٹیپ کیا. آئی ڈڈ ناٹ کریٹ اے سچویشن جہاں پر وہ جو مثال کے طور پہ اگر ایک کسی میرے رپورٹر نے کوئی غلطی کر دی ہو جس کو پسند نہیں کیا گیا، غلطی ان دا کوٹس، تو آئی ٹرائی ٹو سیو دیٹ رپورٹر رادر دین have a confrontation with the establishment. تم صاحب، آج ایڈیٹر کا انسٹیٹیوشن موجود ہے ملک میں؟ یہ ذرا سا مسئلہ ہو گیا، کیونکہ یہ میں کہوں گا کہ جو دا موسٹ لیڈنگ گروپ ہے اس ملک کا، میڈیا گروپ، اس نے یہ چیز انٹروڈیوس کی کہ اونر ایڈیٹر جو ہے نا، یہ جنگ گروپ اونر ایڈیٹر ہمیشہ سے رہے. خلیل الرحمان جو انہوں نے لانچ کیا تھا اپنا اخبار، وہ ہمیشہ ایڈیٹر بھی رہے، اونر بھی رہے. ان کے صاحبزادے شکیل الرحمان بھی اونر بھی ہیں، ایڈیٹر بھی ہیں. اسی طرح سے نوائے وقت گروپ اونر اور ایڈیٹر دونوں ہیں. یہ دونوں گروپس نے یہ سچویشن انٹروڈیوس کی تھی. اس کے بعد ایک ایسا مسئلہ ہوا کہ ان کے پاس ایک انگریزی اخبار بھی آ گیا، اور اس کے بعد جب یہ اوپننگ اپ ہوئی پرائیویٹ چینلز کی تو ان کے پاس چینل بھی آ گیا. اور اسی طرح سے تو یہ جو گروپ میں نے یہ میڈیا گروپ جو ہے، یہ جنگ از دا لارجسٹ سرکولیٹڈ نیوز پیپر. نیوز بھی ڈان کے برابر اس کی سرکولیشن تھی.
جو چینل جب آیا دیٹ واز دا فرسٹ چینل ٹو کم انٹو, تو وہ بھی now between these three they perhaps cater to about 70% of news and current affair consumers. اور اس میں جو انوالومنٹ شکیل الرحمان کا ہے پروفیشنل ایڈیٹرس کا بہت کم ہمیشہ سے رہا ہے. تو جب نئے لوگ آئے اس پروفیشن میں میڈیا میں, انہوں نے بھی وہ بھی یعنی ایڈیٹر اونر سارے کے سارے جتنے بھی نئے انٹرنٹس ہیں دے فالوڈ دا ٹریڈیشن آف جنگ گروپ. تو اس وقت سچویشن یہی ہے کہ, لیکن میں تھوڑا سا آپ کو ڈائگریس کروں. جب وین میں یہ جو ایکسپریس ٹریبیون جب نے لانچ کیا, دا گروپ نیو میرے خیالات کیا ہیں, تو لیکن پھر مجھ سے بات کی انہوں نے. جب میں نے بات کی ان لوگوں سے تو مجھے محسوس یہ ہوا کہ دے انڈرسٹینڈ ایک پروفیشنل ایڈیٹر کی جو اسٹرینتھس ہیں ویکنیسز ہیں وہ دے انڈرسٹینڈ. اور مجھے بھی یہ پتا ہے کہ ایک پبلشر میں ایک ایڈیٹر میں ہمیشہ ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے. ایڈیٹر کوشش یہ کرتا ہے کہ پروفیشنلی آپ اخبار کو لے کے چلیں. پبلشر کا مقصد ہوتا ہے کہ بھی اس میں مارکیٹ کا بھی اس میں انوالومنٹ ہو, اور ہمیں بھی یہ پتا ہے کہ جب تک ایڈورٹیزمنٹ نہ ملے تنخواہیں نہیں مل سکتی. تو یہ ایک کمبینیشن جو چلتا ہے پروفیشنل ایڈیٹر کا اور پبلشر کا, ڈفرینس آف اوپینین ہوتے ہیں, پھر کمپرومائزز ہوتے ہیں, ریکنسیلیشنس ہوتی ہیں. تو یہ بلال لکھانی جو پبلشر ہمارے تھے ان سے زیادہ ہمارا تعلق ہوتا تھا, سلطان لکھانی صاحب سے اتنا زیادہ تعلق. بلال واز اے ویری انٹیلیجنٹ پرسن, ویری سیوی, میڈیا سیوی. ان کو ویری کوئکلی ہی واز آن دا اپ ٹیک. تو ہمیں بڑا وی یوزڈ ٹو بی کمفرٹیبل. ایون ٹوڈے اگر آپ اس کے جو ایڈیٹوریل پیجز دیکھ لیں, دیر از نو انٹرفرنس ان دا ایڈیٹوریل پیجز فرام دا اونرس. لیکن نیوز کی جو کوریج ہے, جب یہ جو جھگڑا شروع ہوا آپس میں اونرس کا, تو وہاں پر ڈفرینس آف اوپینین, بڑی شارپ ڈفرینس آف اوپینین ہو گئی. جیسے بلاسفیمی کا کیس تھا شائستہ باہدی کا, دیٹ واز یوزڈ بائی ایوری اپوننٹ آف جیو ایز اے کیس ٹو پلے اپ, وچ از رانگ. بلاسفیمی لا اٹ سیلف از رانگ, اور اس کو آپ اس طرح سے پلے اپ کریں کسی کو برباد, کسی کی زندگی برباد کرنے کے لیے, دیٹ واز رانگ. یہ واقعی ایک میڈیا کی جنگ تھی, کیونکہ ایک بلاسفیمی ایشو کے علاوہ کچھ اور ایشوز بھی اس میں تھے, یا جو ایتھیکل رپورٹنگ اور ایتھیکل ایڈیٹوریل لائن ہے, پرنسپل ایڈیٹوریل لائن ہے, اس کے بھی کچھ ایشوز تھے اس مسئلے. یہ تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ جو جیو جنگ گروپ جو کرتا رہا, مثال کے طور پہ جیو اور جنگ گروپ ہر ویلیو, ہر ایتھکس کو بریک کرتا رہا ٹو ریمین ان دا لیڈ, اور دوسرے جو لوگ تھے وہ اس کو فالو کرتے چلے گئے تھے. انہیں مثال کے طور پہ جو اسٹوری جس میں ISI کی تصویر دکھائی گئی اور بار بار یہ دکھایا گیا, دیٹ واز ایڈیٹوریلی پروفیشنلی ٹوٹلی رانگ. وہ اٹ اپیئر لائک اے کیمپین. اور کیمپین یہ گروپ جو ہے نا کیمپین بڑے چلاتا ہے. مثال کے طور پہ آسما جہانگیر جب کنٹیسٹ کر رہی تھیں باہر کے پریسیڈنسی کے لیے, کہ اتنی زبردست کیمپین چلائی ان کے خلاف, ان کے کیریکٹر اساسینیشن کی, ان کی فیملی کی کیریکٹر اساسینیشن کی. اس کے بعد پھر اعتزاز احسن کو لے لیں. اعتزاز احسن نے جب گیلانی کا کیس لیا تو ایک یو کین ڈس اگری وتھ اعتزاز, بٹ ہی از ون آف دا ٹاپ موسٹ بیرسٹرز آف دس کنٹری. ہی واز ریڈیوس ٹو اے زیرو جب ان کی کیمپین میں. تو یہ کیمپین جرنلزم دوسرے چینلز نے بھی فالو کیا, ہم سب کرتے ہیں. مطلب ہر چینل جو کیمپین جرنلزم میں انوالو ہو گیا ہے. کسی کو بھی پگڑی اچھالنا اور بغیر کسی, مثال کے طور ابھی دیکھ لیں عمران اور سلمان کا جو کیس چل رہا ہے, یہ بھی اس میں بھی ہم انوالو ہو گئے ہیں. اور پھر جس قادری کو جس طرح سے پلے اپ کرتے ہیں ہم, ہی از نو اسٹوری, اس کو اسٹوری میں ڈیولپ کروایا ہم نے. جو امپورٹنٹ اسٹوریز ہیں اس کو تو ہم مثال کے طور پہ وہ لے لیں, شعیب اور اس کی شادی, 18th امینڈمنٹ پہ ڈسکشنز ہو رہے تھے, بہت سیریس ڈسکشنز ہو رہی تھیں. اس پہ کسی کوئی اسٹوری, کوئی ٹاک شو نہیں ہو رہا تھا, بلکہ شعیب اور ثانیہ کی شادی کی ٹاپ اسٹوریز چل رہی تھیں. تو یہ ایک ٹریولائز کر دیا ہم نے. اس کی وجہ کیا ہے؟ پروفیشنل لوگوں کی کمی ہے. ہاں نہیں, کچھ تو پروفیشنل لوگوں کی کمی ہے, کچھ
دا ڈیمانڈ آف براڈ کاسٹ میڈیا جو ہے نا وہ بھی ہے. انفرٹینمنٹ کر لیا ہم نے اس کو, انٹرٹینمنٹ چینلز بنا لیے ہم نے. اب دیکھیں انہیں اچھے خاصے چینلز جو ہیں وہ ری انیکٹمنٹ کرتے ہیں. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ وائی. یہ بات ضروری ہے کہ 24/7 جو ہے نا اس میں نیوز اور ویوز کو چلانا بڑا مشکل کام ہے. اس کے لیے کچھ نہ کچھ گیپس چاہیے. ایون CNN فاؤنڈ آؤٹ فائنلی کہ 24/7 آپ چلا نہیں سکتے. آپ نئی خبریں کہاں سے لے کر آئیں گے؟ تو ہم جو کوشش کرتے ہیں وہ بریکنگ نیوز میں موسٹ یوزلیس اسٹوریز کو بریکنگ نیوز ہم بناتے ہیں, جسٹ ٹو کیپ دا اٹینشن آف دا ویور. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یو ہیو ٹو بی اگین اس میں ایرر اینڈ ٹرائل اینڈ ایرر سے شاید ہم سیکھیں. یہ سیکھنے کا زمانہ ہے جہاں تک میرا خیال ہے, بٹ وی ہیو ٹیکن اے لانگسٹ ٹائم ٹو انڈرسٹینڈ. ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو ضیاء الدین صاحب سے یقیناً یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ایک چیز ہوتی ہے, کیا وہ بھی اس سارا جو کچھ آج کل میڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے اس میں اس کا بھی کچھ رول ہے یا نہیں؟ ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد ضیاء الدین صاحب, پاکستان کے سینئر موسٹ صحافیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. 5 دہائیوں سے تقریباً 5 دہائیوں میں انہوں نے مختلف ادوار میں حکومتیں بنتی دیکھیں اور گرتی بھی دیکھیں, حکومتیں چلتی کس طرح سے. اور آج ہم بات کر رہے ہیں کچھ صحافت کی, صحافتی اصولوں کی. ضیاء الدین صاحب ایک چیز ہوتی ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ. مجھے یاد ہے جب آپ ایز ایڈیٹر, اور میں نے آپ سے بھی بہت کچھ سیکھا, بہت پرٹیکولر ہوتے تھے اس معاملے میں. آج کانفلکٹ آف انٹرسٹ پہ اس طرح سے نظر رکھی جاتی ہے کہ نہیں؟ نہیں, ظاہر ہے کہ اگین مسئلہ تو یہی ہوا نا کہ جو نئے انٹرنس ہیں وہ دیکھتے ہیں یہاں کا دا موسٹ سکسیسفل جو لیڈنگ میڈیا ہاؤس کو دیکھتے ہیں, وہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اس کو کرتے ہیں. یعنی ظاہر ہے کہ مثال کے طور پہ میرا جس چینل کے ساتھ میں رہا ہوں, شاید انہیں بھی بڑا افسوس ہوا ہوگا یہ دیکھ کر کہ نجم سیٹھی کو اور عرفان صدیقی کو, رؤف طاہر کو تو کچھ مل گیا, ہمارے آرگنائزیشن میں کسی کو کچھ نہیں ملا. تو آپ نے کیوں نہیں لیا ضیاء الدین صاحب؟ مجھے کسی نے کوئی آفر ہی نہیں کیا. کیا وجہ ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ان کو, ہاں بے نظیر صاحبہ نے ایک دفعہ آفر کیا تھا مجھے, لیکن میں نے بے نظیر صاحب سے کہا کہ دیکھو اگر میں آپ کے ساتھ آ جاؤں اور اس کے بعد پھر میں جرنلسٹ بھی رہوں تو اگر میں آپ کی تعریف میں کچھ لکھوں تو لوگ کہیں گے چمچا ہے, اگر میں آپ کے خلاف لکھوں تو لوگ کہیں گے کریڈیبلٹی بنا رہا ہے. تو بہتر ہے کہ میں آپ سے اس قسم کا کام, آپ کو میرے خیال سے فائدہ اسی میں ہوگا اگر میں کرٹیکلی آپ کو دیکھتا رہوں باہر سے. انہوں نے ایک دفعہ مجھے کہا کہ ضیاء صاحب میں اس دفعہ آپ کو نیشنل ایوارڈ دینا چاہتی ہوں. میں نے کہا کہ نہ دیں آپ. کہنے لگے کیوں؟ میں نے یہ کہا کہ اگر میں لکھوں تو آپ کے فیور میں لکھوں تو لوگ کہیں گے کہ بھائی وہ چونکہ ان کو انعام مل چکا ہے, اگر کرٹیسائز کروں گا تو کہیں گے کہ وہ کریڈیبلٹی بنا رہا ہے, تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ مجھے نہ دیں. پھر کہنے لگی کہ پھر کب دیں؟ نہیں, میں نے کہا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد دیں. تو میں نے پوچھا کہ ریٹائرمنٹ کب ہوگا آپ کا؟ میں نے کہا کہ جرنلسٹ ریٹائر نہیں ہوتا. تو اگین ٹو بی فیئر ٹو شوکت عزیز, ہی آلسو آفرڈ می, اور ٹو بی فیئر ٹو نواز گورنمنٹ, ان کے PIO نے بھی مجھ سے اپروچ کیا تھا کہ بھی آپ کو اس دفعہ ہم نامنیٹ کرنا چاہتے ہیں. لیکن میں نے کہا کہ نہیں, ایک جرنلسٹ کو, ایکٹیو جرنلسٹ کو اس قسم کے ایوارڈ نہیں لینا چاہیے. لیکن وہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ کا ہی مسئلہ آتا ہے. ضیاء الدین صاحب, بہت سے صحافی ہیں آج کل, جیسے آپ نے بھی ذکر کیا, وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر انہوں نے چیئرمین PCB بننا ہو یا کسی ادارے کا MD بننا ہو یا پرائم منسٹر کا ایڈوائزر بننا ہو تو کس قسم کی صحافت کرنی چاہیے انہیں؟ دیکھیے ایک میں بات بتا دوں, دنیا میں یہ ہوتا ہے, دنیا میں جرنلسٹ جو ہوتا ہے بڑا سکسیسفل جرنلسٹ, وہ گورنمنٹ میں ایڈوائزر بھی بن جاتا ہے, ایون میرے خیال سے کیبنٹ میں بھی آ جاتا ہے, پھر واپس جب وہ گورنمنٹ ختم ہوتی ہے تو واپس بھی آ جاتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ جیسا کہ نجم سیٹھی از اے ہائیلی ایجوکیٹڈ پرسن, آکسفورڈ کا پڑھے ہوئے ہیں, اور ہی از اے ہائیلی سکسیسفل بزنس مین. ان کا اپنا وہ وین گارڈ پبلیکیشن, اور ہی از ہائیلی کریڈیبل جرنلسٹ. تو ان کے لیے ہو سکتا ہے کہ ان کا ہمیشہ سے مشن رہا ہو کہ فرام ویئر ایور آئی شوڈ بی دا رولنگ ایلیٹ. سو آئی ایم ناٹ ویری شیور کہ ہی ہیڈ ایور فیلڈ کہ میں کچھ کنفلکٹ آف انٹرسٹ میں انوالو ہو گیا ہوں. اسی طرح سے جیسا کہ حسین حقانی صاحب تھے,
وہ بھی ہی واز اے جرنلسٹ. ہی یوزڈ دس اسٹیپنگ اسٹون جرنلزم کو. ہی کیم ویری کلوز ٹو ضیاء, دین ہی کیم ویری کلوز ٹو نواز, دین ہی کیم ویری کلوز ٹو بے نظیر, اور بہت ترقی کی انہوں نے. اور اسی طرح سے ملیحہ لودھی, ڈاکٹر ملیحہ لودھی, شی واز اے جرنلسٹ. شی آلسو, بٹ دین مشاہد حسین. لیکن ملیحہ اور مشاہد جو ہیں وہ اگین دے یوزڈ, دے ویئر ان جرنلزم, دین دے جوائن گورنمنٹس. تو یہ ہے کچھ ہمارے ہاں. ضیاء الدین صاحب کو لاکھوں لوگ ابھی اس وقت دیکھ رہے ہیں, لاکھوں اسٹوڈنٹس مختلف جرنلزم ڈپارٹمنٹس کے, وہ بھی یقیناً اس پہ آپ کی باتوں سے کچھ سیکھیں گے. یہ سارے جتنے آپ نے نام لیے, کیا یہ آئیڈیل ہونے چاہیے اسٹوڈنٹ آف جرنلزم کے لیے یا نہیں؟ ڈپینڈ کرتا ہے ایمبیشن پہ. اگر آپ کمیٹڈ جرنلسٹ ہیں کہ جرنلزم ہی آپ کا یعنی آبجیکٹو جو ہے نا وہ یہ ہے, تو ظاہر ہے کہ اس قسم کے جو یعنی خیالات نہ ہی رکھیں تو بہتر ہے. مطلب کہ جب آپ یہ سوچنے لگیں کہ میں اپنا جو پروفیشن ہے اس کو استعمال کر کے کوئی فائدہ اٹھا لوں, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ غلط بات ہے, یہ صحیح نہیں ہے. ضیاء الدین صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں شرکت کرنے کا. جی ہاں ناظرین, جیسے آپ نے سنا ضیاء الدین صاحب نے کہا کہ صحافت میں اگر آپ نے کوئی فائدہ اٹھا کے صحافت کو ایک سٹیپنگ سٹون کے طور پہ استعمال کرنا ہے تو وہ شاید کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہوگی. آج کل صحافت کے بارے میں بہت ڈسکشن ہوتی ہے, بہت سارے مسائل. ہم نے کوشش کی کہ آج کے پروگرام میں پاکستان کے سب سے ایکسپیرینسڈ اور ایک ایسے صحافی سے جو کہ ہمیشہ سچائی کی بات کرتے رہے, جن کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ کبھی نہیں رہا, جو صرف صحافت کرتے رہے, صحافت کے ساتھ کوئی بزنس نہیں کیا انہوں نے, صحافت کے ساتھ سیاست نہیں کی, صحافت کے ساتھ کوئی سرکاری عہدہ نہیں لیا, اور صرف بطور صحافی کام کرتے رہے اور آج بھی کر رہے ہیں. آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا ہی. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.